اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ قیامت کے دن سوال جواب سبھی سے ہوگا، اور قرآن پاک میں اس حوالے سے منقول بھی ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ آج کے دن ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے۔ منہوں پر مہر لگانے کا مفہوم یہ ہے کہ پہلے انسان اپنے اختیار سے بولتا تھا، اپنی مرضی سے بولتا تھا، اب اعضاء سے اس کا اختیار ختم کر دیا جائے گا۔ چنانچہ قرآن پاک میں گواہی دینے والے اعضاء میں ہاتھوں کا تذکرہ بھی ہے کہ ان ہاتھوں سے جتنے گناہ کیے تھے یہ ہاتھ از خود بتا دیں گے کہ ہمیں اس ناجائز کام میں استعمال کیا گیا ہے، یہ گناہ ہمارے ذریعے سے کیے گئے ہیں۔ اور اسی طرح ارجل، اس سے مراد پاؤں سے لے کر پوری ٹانگ ہے، اور خاص طور پر رانوں کا تذکرہ آتا ہے کہ یہ بھی گواہی دیں گے، پاؤں بھی، کہ ہمیں کن گناہوں کی طرف ہمارے ذریعے سے یہ چل کر گیا تھا، یہ بھی گواہی دیں گے۔ بلکہ انسان اس وقت کہے گا کہ تمہاری ہی لذات کے لیے میں سب کچھ کرتا رہا ہوں اور تم ہی آج میرے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ تو انسان کا کنٹرول اور گرفت اعضاء سے ختم ہو جائے گی۔ اور قرآن پاک ہی میں بعض جگہ پر زبان کا بھی ذکر آتا ہے کہ زبان بھی اس کے خلاف گواہی دے گی، یعنی زبان سے جب اس کی گرفت ختم کر دی جائے گی پھر زبان اس کی مرضی کے بغیر بولے گی کہ میرے ذریعے سے یہ غلط بیانیاں ہوئی ہیں، یہ گناہ ہوئے ہیں۔ تو وہاں پر انسانوں سے پوچھ گچھ ہوگی، اور گویا کہ یہ سارے اعضاء، جیسا کہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سرکاری گواہ ہوں گے انسان کے خلاف، جو انسان کے خلاف گواہیاں دیں گے۔ اور انبیاء کرام سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے، اور آپ علام الغیوب ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں۔ اس میں بھی انبیاء کرام کی طرف سے ایک طرح کی شفقت کا اظہار ہے، اپنی امتوں سے محبت کا اظہار ہے۔ قالوا لا علم لنا، انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے، انک انت علام الغیوب، کہ جب انبیاء کرام سے ان کی امتوں کے خلاف گواہی چاہی گئی تو انبیاء کرام حد الوسع، حد الامکان ان کے خلاف گواہی دینے سے کتراتے اور بچنے کی کوشش فرمائی، کہ یہ بھی شفقت اور ہمدردی ہی کا ایک حصہ تھا۔ یقیناً ہر نبی کو اپنی امت سے محبت ہوتی ہے، اور خاص طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے بے پناہ محبت اور بے پناہ شفقت ہے۔ تو اس کی وجہ سے جہاں تک بچنا ممکن ہو سکا، غلط بیانی کا تو وہاں پر امکان ہی نہیں ہے، اس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لیکن پھر بھی ان کے خلاف گواہی دینے سے بچنے کے لیے یہ لفظ زبان سے کہہ دیں گے، اور کوشش یہی ہوگی کہ ہماری گواہی ہماری امت کے خلاف نہ ہو۔ تو جب انبیاء کرام اتنے مہربان ہیں تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی معاونت کریں اور ایسے اعمال سے بچنے کی کوشش کریں کہ قیامت والے دن مشکل پیدا نہ ہو۔ چنانچہ احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کچھ لوگ آئیں گے جو شفاعت کے متمنی ہوں گے اور شفاعت کی درخواست لے کر پیش ہوں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہوئے ان لوگوں کو فرشتے روکیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں، ان کو میرے پاس آنے دو۔ تو فرشتے عرض کریں گے کہ انک لا تدری، کہ آپ کو نہیں پتہ، آپ نہیں جانتے، ما احدثوا
بعدک کہ یہ آپ کے بعد کیسی کیسی نئی چیزیں گھڑتے رہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات سنیں گے کہ دین میں نئی نئی باتیں گھڑتے رہے اور دین کے خلاف عمل کرتے رہے، تو پھر ارشاد فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، کہ ان کو دور کر دو، ان کو دور کر دو جو میرے بعد میرے دین میں تبدیلی کرتے رہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے حق میں گواہی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے۔ ایک طرف تو ان کے خلاف گواہی دینے سے بچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو اپنے قریب آنے کی بھی اجازت مرحمت نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ان مہربان گواہی دینے والوں، سفارش کرنے والوں کے لیے کوئی مشکل پیدا نہ کریں، بلکہ اپنے اعمال کو درست رکھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے کہ اللہ کے دربار میں اس وقت تک زمین انسان کے پاؤں نہیں چھوڑے گی جب تک کہ 5 باتوں کے بارے میں اس سے سوال نہیں کر لیا جائے گا اور یہ اس کے جواب نہیں دے پائیں گے۔ ان میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میں نے تمہیں زندگی دی تھی، عمر دی تھی، یہ لیل و نہار اتنا لمبا وقت، یہ تم نے کہاں صرف کیا؟ زندگی بھر تم کیا کرتے رہے؟ اگرچہ نامہ اعمال میں یہ سب کچھ درج بھی ہوگا، لیکن وہاں پر کھڑے ہو کے اس کا اعتراف بھی کرنا پڑے گا، اور اس کے علاوہ کوئی چارہ کار بھی نہیں ہوگا۔ وہاں کوئی وکیل نہیں ہوں گے، اور اللہ اور بندے کے بیچ میں کسی طرح کا کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ براہ راست اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہوگا۔ یہ اللہ کے حضور پیش ہونا، اس کا تصور ہی ایسی چیز ہوگی کہ انبیاء کرام تک اس وقت پریشان ہوں گے، اور اس بات کی پریشانی کا اظہار فرما رہے ہوں گے، اور وہ جو ہم سنتے رہتے ہیں کہ یا ربی نفسی یا ربی نفسی کی صدائیں گونج رہی ہوں گی۔ تو یہ اسی کا اثر ہوگا کہ اللہ کے حضور پیش ہو جانا کوئی آسان معاملہ نہیں ہے، اور پھر پوری زندگی کا حساب دینا ظاہر ہے کہ یہ اللہ کے حضور میں یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہوگا کہ خاص طور پر زندگی کا قیمتی حصہ جس کو جوانی کہتے ہیں، اس کو کن کاموں میں صرف کیا؟ چنانچہ ہمیں غور کرنا چاہیے، اور جو حصہ ہم صرف کر چکے ہیں ان میں جتنی کوتاہیاں ہیں توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ توبہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت پھر معاف کر دیتے ہیں، اور جو کچھ اللہ معاف کر دیتے ہیں اس کے بارے میں پھر دوبارہ سوال بھی نہیں کرتے، تو اس لیے ہمیں یہ بھی وہاں پر جواب دینا ہوگا۔ تو توبہ استغفار کا اہتمام جاری رکھنا چاہیے۔ اور تیسرا سوال یہ کیا جائے گا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا تھا؟ تو اپنی کمائی کے، اپنی آمدن کے ذرائع، ان پر بھی غور کرتے رہنا چاہیے، اور تنہائی میں بیٹھ کر سوچتے رہنا چاہیے۔ ضرورتیں اللہ کے خزانوں سے پوری ہوتی ہیں، اس لیے حلال کے علاوہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور پھر چوتھا سوال یہ ہوگا کہ یہ جو مال تم نے کمایا ہے اس کو خرچ کہاں پر کیا ہے؟ یہ بھی وہاں پر جواب دینا ہوگا۔ چنانچہ خرچ کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ جائز مقامات، صحیح مقامات ہیں جہاں ہم خرچ کر رہے ہیں، یا خدا نہ خواستہ اللہ کی نافرمانی کے مقامات تو نہیں ہیں۔ اس لیے اپنے سرمایہ کو غلط جگہوں پر خرچ کرنے سے بچنا یہ بھی بے حد ضروری ہے۔ اور پانچواں سوال ہوگا کہ جو اللہ نے تمہیں علم دیا ہے اس علم پر تم نے عمل کتنا کیا ہے؟ تو یہ 5 سوال ہیں، اور پھر اس مالک کی مہربانی اور عنایت کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے سوالات پہلے بتا دیے ہیں، اور ان سوالات کے جوابات دینے کے تمام ذرائع بھی ہمیں فراہم کر دیے ہیں۔ اب بس یہ ہے کہ ہمیں اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے اور شیطان کی چالوں سے بچ کر اس کی تیاری کرنی ہے۔ تو صرف اتنا سا کام ہے ہمارے ذمہ۔ اور اللہ رب العزت کی مہربانی اور عنایت یہ بھی ہے کہ جب بھی ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں تو کم سے کم 10 نیکیوں کے برابر لکھا جاتا ہے، اور اگر گناہ کرتے ہیں تو جتنا کیا جاتا ہے اتنا ہی لکھا جاتا ہے، اس سے زیادہ نہیں لکھا جاتا۔
اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے جو نگران متعین ہیں وہ ہمارے کمزور پہلوؤں کی ٹو میں اور تلاش میں نہیں رہتے، بلکہ اللہ نے ہمیں بھی منع کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی کمزوریوں کی ٹو میں نہ پڑیں۔ تو اللہ اپنے فرشتوں کو اس کام پر کیوں کر لگا سکتے ہیں؟ چنانچہ فجر کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے وقت جو فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے تو یہ بھی اسی غرض سے ہوتی ہے کہ یہ دو وقت نماز کے وقت ہیں، تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ جب تم گئے تھے تو بندے کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آئے تھے تو بندے کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو درمیان کے معاملات سے اللہ تعالیٰ ویسے ہی درگزر فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نگران وہ بھی ہمارے کمزور پہلوؤں کی ٹو میں اور تلاش میں نہیں رہتے، بلکہ ہمارے اچھے مواقع تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال قیامت والے دن سوال جواب کا سلسلہ ہوگا، وہاں پر پوچھ گچھ ہوگی۔ تو سب سے پہلے رسولوں سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، پھر ہر کسی سے سوال ہوگا، اور حساب یسیرہ اس کی بھی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ حساب یسیر، آسان حساب، کہ اللہ تعالیٰ سرسری سی نظر ڈالیں گے اور اس کے بعد فرمائیں گے کہ چلو اس کو جنت میں بھیج دو۔ اس کی دعا کا بھی اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی تمام تر مشکلات سے محفوظ فرمائے۔